بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب عن اسماء ابنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب یصیبہ الدم من الحیض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیہ ثم اقرسیہ بالماء ثم رشیہ وصلی فیہ وفی الباب عن ابی ہریرۃ وام قیس بنت محصن قال ابو عیسی حدیث اسماء فی غسل الدم حدیث حسن صحیح وقد اختلف اہل العلم فی الدم یکون علی الثوب فیصلی فیہ قبل ان یغسلہ فقال بعض اہل العلم من التابعین اذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه اعاد الصلاة وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك۔ یہ باب کپڑے میں حیض کا خون جب لگ جائے اس کو دھونے کے سلسلے میں ہے۔ اگر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو ضروری ہے کہ اس کو اچھی طرح دھویا جائے۔ ان امرأۃ سألت، کسی عورت نے پوچھا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر روایت فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے پوچھا، لیکن یہاں سائل خود حضرت اسماء ہے۔ حضرت اسماء نے خود پوچھا ہے، کما جاء فی حدیث آخر، جیسے دوسری حدیث میں یہ تفصیل سے آیا ہے کہ پوچھنے والی عورت خود حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ہی، کھرچ دو، کوئی چیز لے کر اس کو کھرچ دو۔ حتی ہی امر کا صیغہ ہے۔ ثم اقرسی ہی، پھر انگلیوں کے بیچ میں لے کر اس کو رگڑو پانی سے بھیگا کر، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ ثم رشی ہی، پھر اسے ہلکا سا دھو ڈالو، کیونکہ اوپر کے دو کام کرنے کے بعد بہت زیادہ دھونے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہلکا سا دھونے کے لیے رشی ہی ہلکا سے دھونے کے لیے آتا ہے، امر کا صیغہ ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک ضمنی مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ نمازی کے کپڑوں میں کتنی نجاست معاف ہے، یعنی کس قدر اگر ناپاکی لگ جائے تو معاف ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کس قدر لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز جائز نہیں ہے۔ یہاں نجاست سے مراد یہاں نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ یہاں مراد نہیں ہے، نجاست غلیظہ یہاں پر مراد ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں کہ کتنی مقدار میں نجاست غلیظہ معاف ہے۔ پہلا قول مادون الدرہم، یعنی ایک درہم سے کم اگر لگا ہے تو یہ معاف ہے، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول بقدر الدرہم معاف ہے، یعنی جو ایک درہم کے بقدر اگر لگ گیا ہے تو یہ بھی معاف ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول رائے مبتلا بھی پر موقوف ہے، یعنی جو اس میں مبتلا ہے، جس کے ساتھ یہ چیز پیش آئی ہے، اسی کی رائے کے اوپر موقوف ہے، یعنی اگر اس کی نظر میں زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر کم ہے تو نماز ہوگی۔ اس قول کے قائل حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تیسری رائے اور تیسرے قول کے جو قائل ہیں یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور دوسرا قول اس کے قائل احناف ہیں، ان کے نزدیک اگر بقدر درہم نجاست ہے تو کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جائے گی، مگر اعادہ واجب ہے وقت کے اندر، اور اگر وقت چلا گیا ہے تو اس کے بعد مستحب ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کل صلاۃ ادیت مع الکراہۃ التحریمیۃ فقط وجبت اعادتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مادون الدرہم بھی
معاف ہے، یعنی 1 درہم کے بقدر معاف ہے، اور مطلقاً ناپاکی کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معدونت درہم بھی معاف ہے، معدونت درہم معاف بالکل معاف نہیں ہے، معدونت درہم بھی معاف نہیں ہے، یہ اس کے برعکس ہے، یعنی وہ کسی قدر کا قول نہیں کرتے ہیں، یعنی مطلقاً جتنی بھی بقدر جتنی بھی ناپاکی لگی ہے سب جو ہے غیر معفو عنہ ہے، مطلقاً ناپاکی کے ساتھ ان کے نزدیک نماز جائز نہیں ہے۔ آخر میں بھی امام ترمذی نے شدد فی ذالک سے یہ اس کو فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ انہوں نے قول کیا ہے، اور اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک نہیں تھے، ورنہ اپنے مذہب کے قول کو وہ شدد فی ذالک سے تعبیر نہیں فرماتے۔ یہ جملہ بہت ہی سخت ہے تنقید کے باب میں، جیسا کہ یہ پہچانا گیا ہے اور جانا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً ناپاکی کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے۔ حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 4 اقوال ہیں، امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بالکل الگ تھلگ ہیں۔ احناف کے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کسی بھی امام کے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، اور کہ اتنی مقدار نجاست معاف ہے اور اتنی مقدار نجاست معاف نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ اور ادھر حدیث سے قدر الدرہم یہ بھی موضوع ہے، اور واضح کو صاحب قدر درہم کہتے ہیں۔ تو پھر دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو دلیل محل نجاست ہے، یعنی جو نجاست کی جگہ ہے، محل نجاست، یہ اس کی دلیل ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ محل نجاست جو بقدر درہم ہے، استنجا اگر احجار سے کیا جائے تو کتنے ہی صفائی ہو، لیکن بقدر درہم تو ناپاکی رہی جائے گی۔ تو محل نجاست جو ہے یہ بقدر درہم ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ بقدر درہم نجاست اگر ہو جائے تو وہ معفو عنہ ہے، معاف ہے۔ استنجا بالاحجار کی کتنی بھی صورت کوئی اپنا لے، کتنے ہی صفائی کرے، لیکن پھر بھی نجاست اس میں باقی رہتی ہے۔ اسی سے پتہ چلا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درہم کیا چیز ہے، اور درہم کی مقدار اور اس کی بڑائی اور اس کی جو ہے وہ کتنے وسعت والا درہم اور اس کی وسعت کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں لمبائی اور طولن اور عرضن کیا ہے۔ تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر زمانے کا سکہ ہے، آج کل 1 روپیہ کا جو سکہ آتا ہے وہی قدر درہم ہے، اس لیے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق۔ اور امام ترمذی نے بھی یقول احمد جو فرمایا ہے، یہ اس وقت اعادے کا حکم دیتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اعادے کا حکم دیتے ہیں جبکہ اس کو یعنی مصلی کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے کپڑے میں نجاست ہے۔ اور شدد فی ذالک کا جو آخر میں فرمایا، اس سلسلے میں ابھی کلام اور ابھی بات چیت ہو گئی ہے کہ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سخت تنقید کی ہے، جس سے مترشح ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مذہباً شافعی نہیں تھے۔ اللہ عالم۔